تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز وجل، الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا درس جاری ہے۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا ادب و احترام ہمارے اسلاف کس طرح کیا کرتے تھے، بزرگان دین کس طرح کیا کرتے تھے، اسے بیان فرما رہے ہیں۔ بالخصوص امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے واقعات یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں۔ امام مالک ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ تابعی کبیر ہیں، اور علماء کی ایک تعداد کے مطابق با اعتبار علم کے تابعین میں سب سے بڑھ کر ہیں۔ تو یہ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے اور کروٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے۔ تو اتنے میں کوئی شخص آیا اور آ کے اس نے حدیث پاک کے بارے میں سوال کیا، تو حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فوراً سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور اس کو حدیث بیان کی۔ تو اس شخص نے کہا کہ ہمیں یہ پسند ہی نہیں کرتا کہ آپ اس قدر تکلیف اٹھاتے، یعنی جیسے پہلے آپ تشریف فرماتے کروٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے ویسے ہی لیٹ کر بیان کر دیتے، لیکن آپ نے یہ تکلف کیا کہ بالکل بیٹھے اور پھر اس کے بعد مجھے حدیث بیان کی، تو میں تو چاہتا تھا جیسے تھے ویسے ہی بیان کر دیتے۔ تو اس پر سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں کروٹ کے بل لیٹ کر حضور علیہ السلام کی حدیث کو بیان کرنا پسند نہیں کرتا۔ میں نے اس کو ناپسند کیا کہ اس حال میں حضور علیہ السلام کی حدیث کو بیان کروں۔ اسی طرح انہی کے ہم عصر سیدنا امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، محمد بن سیرین، ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ویسے مسکرایا کرتے تھے، ضحک فرماتے، ہنس لیا کرتے تھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا، آپ کی حدیث بیان کی جاتی، تو خشع، آپ کے اوپر خشوع اور خضوع طاری ہو جایا کرتا تھا۔ کئی علماء کے واقعات جیسے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے حالات ذکر کیے کہ یہ بغیر وضو کے حدیث بیان ہی نہیں کرتے تھے۔ یعنی جس طرح ہم قرآن کو ہاتھ لگانے کا اہتمام کرتے ہیں کہ قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے پہلے طہارت کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، تو اسی طرح یہ حضرات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان کرنا چاہتے تو اس سے پہلے وضو کیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں وقال مالک جاء رجل الى ابن المسیب فسأله عن حدیث وهو مضطجع فجلس وحدثه فقال له الرجل وددت أنك لم تتعنى، فقال إني كرهت أن أحدثك عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأنا مضطجع۔ وروي عن محمد بن سيرين أنه قد يكون يضحك فإذا ذكر عنده حديث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خشع۔ وقال ابو مصعب كان مالك بن انس لا يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وهو على وضوء اجلالا له، وحكى مالك ذلك عن جعفر بن محمد الصادق۔
حضرت سیدنا مصعب بن عبداللہ یہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کچھ واقعات ذکر کرتے ہیں کہ امام مالک کے پاس دور دور سے لوگ علم حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے. تو جب گھر پہ پہنچتے ان کے دروازہ کھٹکھٹایا جاتا تو باندی باہر آتی اور آ کے ان سے پوچھتی کہ تمہیں کوئی مسئلہ پوچھنا ہے یا حدیث سننی ہے؟ تمہارا ارادہ کیا ہے، حدیث سننے کا ہے یا مسئلہ معلوم کرنے کا ہے؟ تو اگر وہ کہتے کہ ہمیں مسائل معلوم کرنے ہیں، اپنے درپیش مسئلے معلوم کرنے، تو امام مالک فوراً ان کے پاس آتے اور ان کے مسئلے بیان کرتے. لیکن اگر وہ یہ کہتے کہ ہمیں حدیث سننی ہے، تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہلے غسل خانے میں جاتے، غسل کرتے، خوشبو لگاتے، نئے بہترین کپڑے پہنتے، اور اس کے بعد چادر ہوتی تھی آپ کی گرین کلر کی یا کسی اور کلر کی، تو اسے پہنتے کندھوں پر اور اپنے سر پہ امامت سجاتے، سر پہ چادر لیتے. پھر اس کے بعد آپ کے لیے کرسی رکھی جاتی، اس کرسی پہ بیٹھتے اور بیٹھ کے خشوع اور خضوع کے ساتھ جب تک حدیث بیان کرتے رہتے، آپ کے یہاں پر بخور یعنی خوشبو یہ سلگائی جاری ہوتی تھی مسلسل. اتنے اہتمام کے ساتھ سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے. پورا حلیہ بہترین کر کے آئے ظاہر کے اعتبار سے بھی، اور پھر اس کے بعد ماحول ایسا بنایا کہ جس میں روحانیت پیدا ہو، اور پھر اس حال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بیان کرتے تھے. اور کرسی جو خاص آپ کی ہوتی تھی وہ تھی ہی اس کے لیے کہ آپ اس پر بیٹھ کر درس حدیث دیا کرتے تھے، احادیث طیبہ سنایا کرتے تھے. اس کے علاوہ کسی اور کام کے لیے وہ کرسی آپ کی نہیں رکھی جاتی تھی. فرماتے ہیں وقال مصعب بن عبد الله كان مالك بن انس اذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وتهيأ ولبس ثيابه ثم يحدث. قال مصعب فسئل عن ذلك فقال انه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. یعنی پوچھے یہ کیا آپ اتنا اہتمام کرتے ہیں؟ تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. یہ جو اہتمام کر رہا ہوں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرنا ہے مجھے. قال مطرف كان اذا اتى الناس مالكا خرجت اليهم الجاريه وتقول لهم يقول لكم الشيخ تريدون الحديث او المسائل، فان قالوا المسائل خرج اليهم، وان قالوا الحديث دخل مغتسله فاغتسل وتطيب ولبس ثيابا جددا ولبس ساجه وتعمم ووضع على رأسه رداءه وتلقى له منصة فيخرج فيجلس عليها وعليه الخشوع ولا يزال يبخر بالعود حتى يفرغ من حديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. قال غيره ولم يكن يجلس على تلك المنصة إلا إذا حدث عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. قال ابن أبي أويس فقيل لمالك في ذلك فقال أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولا أحدث به على طهارة متمكنا. یعنی حدیث بیان کروں طہارت پر اور بالکل بغیر ٹیک لگائے، متمکن ہو کر بیٹھ کر، اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر اور مضبوطی کے ساتھ بیٹھ کر اس کو بیان کروں، اس بات کو میں پسند کرتا ہوں. یوں ہی حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک حسن ادب یہ تھا کہ آپ حدیث کو چلتے چلتے بیان نہیں کرتے تھے. جیسے بہت سو کی عادت ہوتی ہے کہ چلتے ہوئے کسی حدیث کے بارے میں پوچھ لیا، یا بہت سے چلتے ہوئے حدیثوں کو بیان کرتے ہیں، اگرچہ جائز ہے شرعاً، درست ہے، اس کو بے ادبی بھی نہیں کہا جاتا، لیکن حسن ادب امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ تھا کہ آپ حدیث جب بیان کرتے تو اس بات کو ناپسند کرتے کہ چلتے ہوئے یا کھڑے ہو کر یا جلدی میں، ان تمام صورتوں میں حدیثوں کو بیان کرنا آپ پسند نہیں کیا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تم کو سمجھا دوں،
چلتے چلتے بیان کروں گا، کھڑے کھڑے بیان کروں گا، جلدی میں بیان کروں گا تو ممکن ہے کہ صحیح طریقے سے کوئی سمجھ نہ پائے، اور پسند یہ ہے کہ تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سمجھا دوں۔ اس طرح اور بہت سارے اسلاف کے حوالے سے قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر کیا کہ وہ تمام کے تمام اس بات کو پسند کیا کرتے تھے کہ باوضو ہی حدیث نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بیان کریں۔ اہمیت کو بیان کرتے ہیں کہ اگر وضو کی وہاں کوئی صورت نہیں بن سکتی تو پھر وہ تیمم کر لیا کرتے تھے کہ تیمم کر کے پھر حدیث بیان کریں، تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کے اندر، اپنے ہی دل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی ہیبت یہ بیٹھی رہے۔ فرماتے ہیں قال وكان يكره أن يحدث في الطريق أو وهو قائم أو مستعجل، وقال أحب أن أفهم حديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وقال درار بن مرة كانوا يكرهون أن يحدثوا بحديث على غير وضوء ونحوه عن قتادة، وكان الأعمش إذا أحب أن يحدث وهو على غير وضوء تيمم۔ امام اعمش جب اس بات کو پسند کرتے، یعنی اس بات کی خواہش ہوتی کہ حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان کریں لیکن وضو نہیں ہے، تو فوری طور پر تیمم کر لیا کرتے تھے۔ وَكَانَ قَتَادَةُ لَا يُحَدِّثُ إِلَّا عَلَى طَهَارَةٍ وَلَا يَقْرَأُ حَدِيثَ النَّبِيِّ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم إِلَّا عَلَى وُضُوءٍ۔ اب امام مالک کا وہ مشہور و معروف واقعہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں امام مالک کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور امام مالک ہمیں حدیث بیان کر رہے تھے، تو امام مالک کو 16 مرتبہ بچھو نے ڈنک مارا، جس کی وجہ سے آپ کا رنگ مبارک متغیر ہو گیا اور اس میں زردی پیدا ہو گئی، زرد پڑ گیا رنگ، لیکن آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو بیان کرنا نہیں چھوڑا۔ جب مجلس ختم ہو گئی، وہ اجتماع ختم ہو گیا، لوگ چلے گئے، تو میں نے عرض کی کہ آج بڑا عجیب معاملہ دکھائی کہ حدیث بیان کرتے ہوئے آپ کے چہرے کا رنگ متغیر اس طرح ہو گیا کہ ویسے تو ویسے ہی متغیر رہتا تھا، لیکن یہ چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا، یہ کیا ہوا؟ تو فرمایا کہ ہاں، مجھے بچھو نے 16 مرتبہ ڈنک مارا، اور میں اس تمام معاملے کے اندر صبر کیا ہوا تھا، اور یہ جو صبر کرنا تھا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی تعظیم کی وجہ سے تھا۔ ہم سے یعنی 2 زانوں نہیں بیٹھا جاتا زیادہ دیر، 2 زانوں بیٹھ کے تھک جاتے ہیں، 4 زانوں آ جاتے ہیں، تو 4 زانوں کے بعد پھر پھسل کے ہم ٹیک لگا لیتے ہیں، کسی طریقے سے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام المحدثین، جنہوں نے اس طرح حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی کہ بچھو ڈنک مار رہا ہے اور یہ حدیث کو بیان کرنا چھوڑ نہیں رہے، اور انداز وہی ہے جو پہلے گزر چکا کہ کس انداز میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان کیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں قال عبداللہ ابن المبارک كنت عند مالك وهو يحدثنا فلدغته عقرب 16 مرة وهو يتغير لونه ويصفر ولا يقطع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من المجلس وتفرق عنه الناس قلت له يا أبا عبد الله لقد رأيت منك يوم عجبا، قال نعم، لدغتني أقرب 16 مرة وأنا صابر في جميع ذلك، وإنما صبرت إجلالا لحديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بسا اوقات بہت سختی فرمایا کرتے تھے ایسے افراد پر کہ جو چلتے چلتے حدیثوں کے حوالے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے حوالے سے آپ سے سوال کر لیں کہ اس طرح چلتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو پوچھا جا رہا ہے۔ بلکہ ایک مرتبہ قاضی جریر بن عبد الحمید اس نے سوال کر لیا کھڑے کھڑے، آپ نے فرمایا اس کو قید کر دو، اس کو قید کر دو، تو لوگوں نے عرض کی کہ یہ تو قاضی ہے، اس کو کیسے قید کریں گے؟ فرمایا قاضی کو
زیادہ ضرورت ہے کہ اس کو ادب سکھایا جائے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہشام بن غازی نے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کھڑے کھڑے حدیث پوچھی تو فرمایا اس کو 20 کوڑے لگاؤ۔ پھر اس کے بعد اس پر شفقت کی اور اس کو 20 حدیثیں سنائی، تو انہوں نے کہا کہ کاش اور زیادہ کوڑے لگاتے لیکن حدیثیں اور سناتے ہیں۔ یہ ان کا بھی ذوق تھا۔ اور ابن مہدی یہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ امام مالک کے ساتھ وادی عقیق، مدینہ منورہ کی مبارک وادی، اس کی طرف جا رہا تھا، تو میں نے کسی حدیث کے بارے میں سوال کر لیا، تو امام مالک نے مجھے جھاڑا اور فرمایا تمہاری تو بڑی اہمیت تھی میری نظروں کے اندر کہ تم بڑی ہستی ہو، بڑے شخص ہو، لیکن یہ تم چلتے چلتے مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں پوچھ رہے ہو۔ تمہارا مقام و مرتبہ میری نظروں کے اندر تھا، لیکن اس طرح سوال کرنا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو ڈانٹا اس پر آپ نے ان کو۔ فرماتے ہیں قال ابن مہدی مشیت یوما مع مالک الى العقیق فسألته عن حدیث فانتهرني وقال لي كنت في عيني اجل من ان تسألني عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي، وسأله جرير بن عبد الحميد القاضي عن حديث وهو قائم فأمر بحبسه فقيل له إنه قاض، قال القاضي أحق من أدب۔ وذكر أن هشام بن الغازي سأل مالكا عن حديث وهو واقف فضربه 20 صوتا ثم أشفق عليه فحدثه 20 حديثا، فقال هشام وددت لو زادني سياتا ويزيدني حديثا۔ قال عبد الله بن صالح كان مالك والليث لا يكتبان الحديث إلا وهما طاهران، کہ حضرت امام مالک اور حضرت لیث بن سعد رضی اللہ تعالی عنہما حدیث لکھتے بھی تو طہارت کی حالت میں لکھا کرتے تھے، باوضو لکھا کرتے تھے۔ وَكَانَ قَتَادَةُ يَسْتَحِبُّ أَلَّا يَقْرَأَ أَحَادِيثَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَّا عَلَى وُضُوءٍ وَلَا يُحَدِّثُ بِهِ إِلَّا عَلَى طَهَارَةٍ، وَكَانَ الْأَعْمَشُ إِذَا أَرَادَ أَن يُحَدِّثَ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ تَيَمَّمَ۔ یہاں تک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے حوالے سے بالخصوص جو اسلاف کا طرز عمل تھا، ان کا ادب کا انداز تھا، اسے قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا۔ چونکہ یہ سارا تعظیم سے متعلق باب ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کے حوالے سے، ان کی ظاہری حیات کے بعد تعظیم کے حوالے سے ذکر کیا، احادیث طیبہ کی تعظیم کا تذکرہ کیا۔ اب امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو متعلقین ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں جو اہل بیت اطہار ہی کا حصہ ہیں، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام، اگلی فصل صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں، اس فصل کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، ان کی تعظیم و تکریم میں اسلاف کا طریقہ کار کیا تھا، اسے قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرمائیں گے، اور اس سے قبل آیات اور احادیث طیبہ جو اہل بیت اطہار کے بارے میں ہیں انہیں بیان فرمائیں گے۔ چنانچہ سب سے پہلے قرآن پاک کی مشہور و معروف آیت ذکر فرماتے ہیں کہ 22ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 میں ارشاد فرماتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تبارک و تعالی اس بات کا ارادہ فرماتا ہے اے اہل بیت کہ تم سے رجس یعنی خرابی کو، گندگی کو دور کرے اور تمہیں خوب پاک کرے۔ وقال تعالی، اور اللہ تبارک و تعالی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 6 میں ارشاد فرماتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج یہ تمام مومنوں کی مائیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کئی مقامات پر اپنے متعلقین اہل بیت اطہار کی تعظیم و تکریم کا حکم دیا۔ یہاں میں عرض کرتا چلوں پہلے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جو اہل بیت اطہار ہیں،
یہ ہماری تعظیم و تکریم سے مستغنی ہیں، ہماری خدمات سے مستغنی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں حکم دیا کہ ہم ان کی تعظیم و تکریم کریں، یا ہم دیگر معاملات میں دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ذات پر درود پاک پڑھنے کا حکم ارشاد فرماتے ہیں کہ درود پاک پڑھا جائے تو اس پہ اتنا اتنا ثواب، حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم درود پاک پڑھیں اس سے مستغنی ہیں، کیونکہ ان پر تو مسلسل رحمتیں نازل ہو ہی رہی ہیں۔ وجہ ایک علماء نے یہ بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر اس بات کو پسند کیا کرتے تھے کہ جس کے ذریعے آپ کی امت کو بھلائی حاصل ہو، ٹھیک ہے؟ تو درود پاک پڑھیں یا اہل بیت اطہار کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھا برتاؤ کریں، اس کا جو ثمرہ ہے، اس کا جو نتیجہ ہے، اس کا جو فائدہ ہے، وہ لوٹ کر اس کام کے کرنے والے ہی کو حاصل ہوتا ہے۔ تو ہم درود پاک پڑھیں گے، اچھا سلوک اہل بیت کے ساتھ کریں گے، تو یہ نہیں ہوگا کہ ہم نے کوئی احسان کیا، بلکہ اس کا ثمرہ، اس کا نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں پر حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث پاک بیان فرماتے ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ جو حاضرین تھے، یعنی امت جو ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم دے کر اپنے اہل بیت اطہار کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو عرض کی گئی کہ آپ کے اہل بیت سے کیا مراد ہیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ اہل بیت سے مراد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اولاد، حضرت جعفر کی اولاد، عقیل کی اولاد، اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اولاد، یعنی تمام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر، حضرت عقیل، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان تمام کی اولاد یہ اہل بیت کے اندر شامل ہے۔ اگرچہ کہ زیادہ جو قربت ہے وہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو اولاد چلی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، انہی کو زیادہ قربت حاصل، اور سادات کا اطلاق ہمارے عرف میں انہی کی اولاد پر ہوتا ہے، یعنی حسنین کریمین کی جو اولاد ہیں انہی کو سادات کہا جاتا ہے۔ لیکن اس حدیث پاک میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تو آپ نے ان تمام کو اپنا اہل بیت یہ ارشاد فرمایا۔ فرماتے ہیں قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فصل ومن توقیرہ وبرہ بر آلہ وذریتہ وامہات المؤمنین ازواجہ کما حض علیہ صلی اللہ علیہ وسلم وسلکہ السلف الصالح رضی اللہ تعالی عنہم۔ قال اللہ تبارک وتعالی انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال تعالى وازواجه امهاتهم۔ اخبرنا الشيخ ابو محمد بن احمد العدل من كتابه وكتبت من اصله قال حدثنا ابو الحسن المقري الفرغاني قال حدثتني ام القاسم بنت الشيخ ابي بكر الخفاف قالت حدثني أبي قال حدثنا حاتم وهو ابن عقيل قال حدثنا يحيى هو ابن إسماعيل قال حدثنا يحيى هو الحماني قال حدثنا وكيع عن أبيه عن سعيد بن مسروق عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنشدكم الله في أهل بيتي ثلاثا قلنا لزید من اہل بیتہ۔ یہ حضرت زید بن ارقم سے سوال کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کون ہیں، تو انہوں نے ارشاد فرمایا قال آل علی بن ابی طالب و آل جعفر و آل عقیل و آل العباس۔ ایک اور حدیث مبارکہ قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں کچھ چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ بعض میں دو چیزوں کا ذکر ہے کہ میں دو بھاری چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں۔ یہاں پہ یہ ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان کچھ چھوڑے جا رہا ہوں،
اگر تم ان کو پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت، کہ ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو تو گمراہ نہیں ہوگے، بس اب دیکھ لو کہ میرے پیچھے ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہو۔ ایک حدیث مبارکہ مزید نقل کرتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آل محمد کی معرفت جہنم سے آزادی ہے، یعنی ان کے مقام اور مرتبے کو جاننا، پہچاننا، یہ پہچان رکھنا جہنم سے آزادی ہے، اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ پل صراط پر سے گزرنے کا پروانہ ہے، ویزا ہے کہ بندہ یہاں سے گزرتا چلا جائے گا۔ اور آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اعانت کرنا، ان کی مدد کرنا، یہ جہنم کے عذاب سے امان کا حصول ہے، کہ بندے کو جہنم کے عذاب سے پناہ حاصل ہو جاتی ہے۔ فرماتے ہیں وقال علیہ السلام انی تارک فیکم ما ان اخذتم به لم تضلوا کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی فانظروا کیف تخلفون فیہما۔ وقال علیہ السلام معرفت آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم براءۃ من النار وحب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم جواز علی الصراط والولایۃ لآل محمد امان من العذاب۔ اور اہل بیت اطہار کی جو معرفت ہے، اس کا مطلب یہ کہ ان کا مقام و مرتبہ پہچانے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہیں، حضور علیہ السلام کا خون ہے، حضور علیہ السلام کے خون کا حصہ ہیں، جسم کا ٹکڑا ہے، اس بات کو پہچانے گا تو یہ ہے ان کے مقام اور مرتبے کو پہچاننا۔ جب یہ چیز پہچان لے گا بندہ تو پھر خود بخود ان کی تعظیم و تکریم کے وجوب کو بھی جان لے گا، کہ جب حضور علیہ السلام کی اولاد ہیں تو پھر خود ہی ان کی تعظیم و تکریم یہ کیا کرے گا۔ قال بعض العلماء معرفتهم هي معرفة مكانهم من النبي صلی اللہ علیہ وسلم وإذا عرفهم بذلك عرف وجوب حقهم وحرمتهم بسببه۔ قرآن پاک کی جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی تو یہ چاہتا ہے کہ اے اہل بیت تم سے رجس کو دور کرے اور تمہیں خوب پاک کرے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف فرما تھے، تو آپ نے حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین کو بلوایا، اور حضرت علی بھی تشریف فرما تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے ان تمام کے اوپر چادر ڈال دی، چادر سے ڈھک لیا۔ حضرت حسن، حسین، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آگے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیچھے تشریف فرما تھے، ان تمام کو ڈھانپ لیا اور ارشاد فرمایا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے رجس کو دور فرما، ان کو خوب پاک فرما۔ اسی طرح آیت مباہلہ جب نازل ہوئی، یعنی جب عیسائی، نجران کے عیسائی یہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں وفد لے کر آئے اور گفتگو شروع کی، اور حضور علیہ السلام نے ان کو لاجواب کر دیا، یعنی ان کے جو عقائد و نظریات جو اصل تھے، جو انجیل مقدس کے اندر موجود تھے، جو عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، جب ان کے سامنے وہ حقائق بیان کیے تو وہ لاجواب ہو گئے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کو چھوڑ چکے ہیں، لیکن مانے نہیں۔ تو پھر طے یہ ہوا کہ مباہلہ کیا جائے۔ مباہلے کا مطلب کہ ایک دوسرے کے خلاف بد دعا کی جائے، تو اس میں یہ کہ آپ اپنے بچوں کو لے آئیں، ہم اپنے بچوں کو لے آئیں، آپ اپنی عورتوں کو لے آئیں، ہم اپنی عورتوں کو لے آئیں، آپ بھی نکلے ہم بھی نکلے، اب ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ دعا کی جائے گی، ایک دوسرے کے خلاف دعا کی جائے گی۔ تو جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کہ آپ آ جائیں، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، آپ اپنے بیٹوں کو بلاؤ، آپ اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، آپ بھی آئیں ہم بھی آئیں، پھر اس کے بعد مباہلہ کریں،
اور ایک دوسرے کے اوپر لعنت کریں کہ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جو بھی جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنے بچوں کو بلایا، تو وہ بچے کون تھے؟ حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ، یعنی حضرت حسن، حسین، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم یہ تو بیٹے تھے، اولاد تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ساتھ بلایا اور فرمایا کہ اللہم ہؤلاء اہلی، کہ اے اللہ یہی میرے اہل ہیں، یعنی میرے اہل بیت ہیں۔ فرماتے ہیں وعن عمر بن ابی سلمة لما نزلت انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا وذلك في بيت ام سلمة دعا فاطمة وحسنا وحسينا فجل لهم بكساء وعلي خلف ظهره ثم قال اللهم هؤلاء اهل بيتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ وعن سعد بن ابی وقاص لما نزلت آیت المباہلة دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیا وحسنا وحسینا وفاطمة وقال اللہم ہؤلاء اہلی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل میں دو حدیثیں ذکر کی، جس میں مشہور و معروف حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہیں۔ ایک خاص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہاں پر فضیلت ہے، اسی لیے آپ کو مولا کائنات، مولا مشکل کشا ان الفاظ کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے، یعنی جس کا میں مددگار ہوں، جس کا میں مالک ہوں، اس کے حضرت علی مولا ہیں۔ اور فرمایا کہ اے اللہ جو ان سے محبت رکھتا ہے اس سے تو بھی محبت فرما، اور جو ان سے عداوت رکھتا ہے تو اس سے عداوت فرما، یعنی عداوت کا یہاں مطلب یہ کہ اس کی عداوت کے اوپر اس کو سزا دے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ لا یحبک الا مؤمن، کہ آپ سے محبت رکھنے والا مومن ہی ہوگا، یعنی مومن ہی آپ سے محبت رکھے گا۔ ولا یبغضک الا منافق، اور آپ سے جو بغض رکھے گا وہ منافق ہی ہوگا، منافق کے علاوہ کوئی دوسرا آپ سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی علی من کنت مولاہ فعلی مولاہ اللہم والی من والاہ وعادی من اعداہ، وقال فیہ لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا جان، ان سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی شخص اس کے دل کے اندر اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہوگا جب تک وہ آپ لوگوں سے اللہ اور اس کے رسول کے لیے محبت نہ کرے، آپ لوگوں سے اللہ اور اس کے رسول کے لیے محبت نہ کرے، اس وقت تک کسی بھی شخص کے دل کے اندر ایمان داخل نہیں ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ جس نے میرے چچا کو، یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اذیت دی، اس نے مجھے اذیت دی۔ اور فرمایا کہ آدمی کے چچا کا مقام جو ہے وہ اس کے باپ ہی کی طرح ہوتا ہے، چچا جو ہے وہ باپ کی مثل ہوا کرتا ہے۔ فرماتے ہیں وقال لعباس والذی نفسی بیدہ لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبکم للہ ورسولہ ومن آذى عمی فقد آذانی وانما عم الرجل سنو ابیہ۔ اور ایک حدیث مبارکہ جو پیچھے بھی گزر چکی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ میرے پاس تشریف لے آئیے گا صبح کے وقت اپنے بچوں کے ساتھ۔ تو وہ تمام آ گئے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جو شہزادگان تھے حضور علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضور علیہ السلام نے ان کو جمع کیا اور ان تمام کے اوپر چادر ڈالی اور یہ فرمایا کہ یہ میرے چچا ہیں جو میرے والد کی طرح ہیں اور یہ میرے اہل بیت ہیں۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ ان کو جہنم سے ایسے ہی پناہ عطا فرما، ایسے ہی دور فرما، ایسے ستر فرما جیسے میں نے ان کے اوپر چادر کو ڈھکا ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام نے دعا کی اور حدیث کے اندر موجود ہے کہ اس گھر کے در و دیوار میں سے، دروازوں میں سے
آوازیں آ رہی تھی آمین آمین، در و دیوار یہ آمین کہہ رہے تھے۔ وقال للعباس اغدو علی یا عمی مع ولدک فجمعهم وجل لهم بملاءته ثم قال هذا عمی وصنو ابی وهؤلاء اہل بیتی فاسترهم اللهم من النار كستری ایاهم فامنت اسکفت الباب وحوائط البیت آمین آمین۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو مشہور و معروف ہستی ہیں۔ دوسرے حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ السلام کے جو منہ بولے بیٹے تھے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر ان کے شہزادے تھے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان دونوں کو حب ابن حب کہا جاتا تھا، یعنی باپ بھی محبوب اور بیٹے بھی محبوب، یعنی حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا لقب تھا کہ دونوں کے دونوں حضور علیہ السلام کو بڑے پیارے تھے۔ تو ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے دونوں یعنی حضرت اسامہ بن زید اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کو لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں عرض کی کہ اللہم انی احبہما فاحبہما، یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت فرما۔ ہمارے اسلاف صحابہ کرام علیہم رضوان سے لے کر آج تک ہمیشہ اہل بیت اطہار کی غایت درجے کی تعظیم و تکریم کرتے ہوئے آئے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے دیکھتے اور خود سواری پر ہوتے تو نیچے اتر جایا کرتے تھے اور کھڑے رہتے یہاں تک کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزر کے اپنے گھر پہنچ جائیں۔ اس طرح ان کا ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ اور بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، ترمذی شریف کے اندر بھی ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور پر اس بات کا حکم دیتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ ان کے اہل بیت اطہار کے اندر کرو، یعنی حضور علیہ السلام تشریف فرما نہیں ہیں، دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، ان کے اہل بیت کا خیال رکھو، ان کے حقوق کا خیال رکھو، گویا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ کرنا ہے۔ اور آپ یہ ارشاد فرماتے تھے کہ نبی کریم قسم کھاتے تھے کہ اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت کے اندر میری جان ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو قرابت دار ہیں، حضور علیہ السلام کے جو اہل بیت ہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ صلہ رحمی کروں۔ فرماتے ہیں وقال ابو بکر ارقبوا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی اہل بیتہ وقال ایضا والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احب اللہ من احب حسینا، جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس سے محبت کرتا ہے۔ اور یہ ارشاد فرمایا کہ جو حسن حسین ان کے والدین حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما ان کے ساتھ محبت کرے تو وہ کل قیامت کے دن میرے درجے میں میرے ساتھ ہوگا، بالکل قریب ہوگا میرے ساتھ، جو میرے ان حضرات سے محبت کرتا ہے۔ فرماتے ہیں وقال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احب اللہ من احب حسینا وقال من احبنی واحب هذین واشار الى حسن وحسین واباہما وامہما کان معی فی درجۃ یوم القیامہ۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں اور حضرات جو حضور علیہ السلام سے قریب ہیں، قربت رکھتے ہیں، یعنی اہل عرب سے محبت کا حکم دیا گیا۔ وجہ کہ اہل عرب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قوم ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھے، اس لیے اہل عرب سے محبت، ورنہ جس طرح عرب ہیں اسی طرح دیگر ہیں، لیکن ان کو فضیلت کس بنیاد پر حاصل ہوئی کہ ان کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے۔ تو جتنی زیادہ قربت بڑھتی چلی جائے گی، جتنا زیادہ واسطہ بڑھتا چلا جائے گا، جتنا زیادہ تعلق بڑھتا چلا جائے گا، اتنا ہی تعظیم کا مقام و مرتبہ یہ بڑھتا چلا جائے گا۔ تو قریش جس قبیلے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
مبعوث ہوئے، پیدا ہوئے، بالخصوص اس کی تعظیم و تکریم کا حکم دیا گیا، اور فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جس نے قریش کی توہین کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رسوا کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کر دے گا، یعنی وہ قریش کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے، اور ان کی اس لیے تعظیم و تکریم کرنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے تعلق ہے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ قدموا قریشن، کہ جو قریش والے ہیں ان کو آگے کرو، ان سے آگے نہ بڑھو، ان سے آگے نہ بڑھو، بلکہ ہر معاملے کے اندر پہلے ان کو آگے رکھو۔ اسلاف فرماتے ہیں کہ ابدؤوا بقریش، کسی چیز کی ابتدا کرنا ہو تو قریش کے ساتھ اس کی ابتدا کی جائے۔ فرماتے ہیں وقال علیہ السلام من اہان قریشا اہانہ اللہ، وقال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قدموا قریشا ولا تقدموها۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تھا کہ عائشہ کے حوالے سے مجھے اذیت نہ دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ تمام ازواج مطہرات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے پیاری زوجہ تھیں، سب سے محبوب تھیں، تو اس لیے بالخصوص ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے حوالے سے مجھے اذیت نہ دو، تکلیف مجھے نہ دو۔ فرماتے ہیں وقال علیہ السلام لأم سلمۃ لا تؤذنی فی عائشۃ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، جو عاشق صادق ہوتا ہے وہ ہر اس چیز کو اختیار کرتا ہے کہ جو اس نے اپنے محبوب کو کرتے ہوئے دیکھا ہو۔ تو راکب دوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن، ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کندھے پہ بٹھایا ہوا تھا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھ کر کہا تھا کہ کتنی پیاری سواری ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھے پہ بیٹھے ہو تو کتنی پیاری سواری ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ راکب بھی تو کتنا اچھا ہے، سوار بھی تو کتنا اچھا ہے۔ تو اس طرح ایک مرتبہ اپنے دور خلافت کے اندر عصر کی نماز پڑھ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ باہر نکلے، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، چھوٹے ہی تھے اس وقت، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت مشابہ تھے، بہت زیادہ مشابہ تھے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی ادا کو ادا کیا کہ حضرت حسن کو اٹھایا اور اپنے کندھے پہ بٹھا لیا، اور پھر شعر پڑھنے لگے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں، حضرت علی کے مشابہ نہیں ہیں، آپ کی شکل و صورت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے، نہ کہ حضرت علی سے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ سن کر مسکرا رہے تھے۔ فرماتے ہیں وعن عقبۃ بن الحارث رأيت ابا بکر رضی اللہ تعالی عنہ وقد جعل الحسن بن علی على عنقه وهو يقول بأبي شبيه بالنبي بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعليش وعلي رضی اللہ تعالی عنہ يضحك۔ اس طرح اور افراد بھی ہیں کہ جن کی تعظیم و تکریم کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے درس کے اندر اس کو بیان کیا جائے گا۔ رب تبارک و تعالی ہم سب کو اہل بیت اطہار کی بالخصوص تعظیم و تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی مودت، ان کی محبت اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعظیم و تکریم کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل